اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العلی العظیم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ معزز ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین امتیوں میں اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بہترین اتباع اور بہترین شیعوں میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں نصرت اہل بیت علیہم السلام کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، بات اس مرحلے پہ پہنچی ہے کہ جماعت مخالفین عمر کو فاروق کے لقب سے پکارتے ہیں، بلکہ فاروق اعظم۔ ہم نے ثابت کیا کہ یہ لقب سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے ان کو فاروق کا لقب دیا ہے، فاروق اعظم کا۔ کثرت اسانید کی طریق سے ہم نے اس حدیث کی صحت ثابت کر لی۔ پچھلی سپیچ آپ دیکھ لیں۔ اب بات یہاں پر ہے کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا۔ کیوں فاروق نہیں ہو سکتا؟ کیوں فاروق نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح سند کے ساتھ روایت ان کے موجود ہے کہ اس لقب کو عمر کو یہود و نصارہ نے دیا، یہود و نصارہ نے دیا ہوا، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور ہم اور آپ کیا یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں؟ یہودیوں نے عمر کو اگر فاروق کا لقب دیا ہے تو یہ ہم ان کے پیروکار تو نہیں ہیں، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ جن کو انہوں نے فاروق اعظم کہا ہے وہی ہمارے فاروق اعظم۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، یہ ہے کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا، یعنی فاروق بین الحق والباطل، کیونکہ اس کا کردار ہی ایسا ہے عمر کہ اس پہ آپ اگر عمر کے متعلق اگر ہم صحیح بات کریں تو جماعت مخالفین کے کتب سے بات کریں۔ دیکھیں عزیزوں، تو اس کے متعلق شیعہ علماء کا کیا موقف ہے اور جماعت مخالفین کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں عزیزوں، اگر آپ بالکل علمی بات کریں، عمر کے کردار کو سامنے لائیں، اس کے عقائد کو سامنے لائیں، اس کے اخلاق کو سامنے لائیں، اس کے کرتوت کو سامنے لائیں، شیعہ کتب سے نہیں، مخالفین کے کتب سے، تو شیعہ علماء بھی آپ کو یہی کہیں گے، مخالفین کے بھی علماء یہی کہیں گے۔ چاہے آپ جتنے ادب سے صرف علمی بات کریں، کتب سے اس کا کردار بتائیں کہ کردار اس شخص کا کیسا ہے، عمر بن الخطاب، ان کے پاس ایک ہی جواب کہ آپ گالی دے رہے ہیں، بس ختم بات۔ توہین کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، ختم بات۔ گالی نہیں دینی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ تو عمری علماء کہہ دیں ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ ان کے اپنے کتب میں عمر کے جو کردار ہیں، یہ تو واضح بات ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے عمل کرتا توجیہ کوئی نہیں ہے۔ ان کے پاس یہی توجیہ راہ سامنا آرام سی بات ہے کہ بھئی عوام کو بھی بیوقوف بناؤ، اپنی بھی جان چھڑاؤ جواب دینے سے، کہ گالی ہے، یہ شیعہ گالی دے رہا ہے، رافضی گالی دے رہا ہوں صحابہ حضرت عمر کو گالی دے رہا، تو گالی کا جواب کیا دینا؟ گالی کا کوئی علمی جواب تو ہے نہیں، جان چھڑا دی اپنی، عوام بھی خوش ہو گئے کہ بھئی یہ شخص گالی دے رہا، ٹھیک ہے نا؟ عمری علماء، جماعت مخالفین کے علماء اگر یہ کہیں تو بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، اور کہیں گے کیا؟ یا تو وہ شیعہ ہو جائیں، مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ شیعہ نہیں ہو سکتے، یا پھر اقرار کریں کہ بات صحیح ہے آپ کی، عمر کا کردار ایسا ہی ہے، لیکن ہم نہیں شیعہ بنتے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے کیا؟ سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ آپ جو ہے گالی دے رہے ہیں، ختم۔ لیکن شیعہ علماء کا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ گالی دے رہے ہیں؟ یہ مصیبت یہ ہے، یہ معمہ ہے، معمہ ایسا ہے عزیز کہ نام ان کا شیعہ، کھاتے یہ شیعوں کے دسترخوان سے ہیں، شیعوں کے بیچارے شیعہ مؤمنین کے حساب سے کھاتے ہیں، ان کے اس دنیا میں عزت ہے، ہر جگہ ان کے گھر ہے، مکان ہے، ڈرائیور ہے، گاڑی ہے، لیکن سینہ ان کا سپر ہے کس کے لیے؟ ہاں، قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جس طرح دفاع، یاد رکھو عزیزو، جس طرح دفاع شیعہ علماء نے کی ہے اور مؤثر انداز میں کی ہے، اس طرح نہ تو
ابن تیمیہ کر سکتا ہے، اور نہ فخر رازی کر سکتا ہے، اور نہ کوئی عمری عالم کر سکتا ہے۔ یہ ابو بکر عمر کی بڑی خوش قسمتی ہے، اور جماعت عمریہ کے بہت بڑی خوش قسمتی یہی ہے کہ ان کو شیعہ سے علماء ملیں کہ جن کی وجہ شیعہ علماء کی وجہ سے جماعت عمریہ کا مذہب بچا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اب شیعہ علماء کا کردار ایسا کیوں ہے کہ وہ اپنے ہی مذہب کے دشمن ہیں، یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ جھوٹی بات نہیں کہہ رہا کہ میں شیعہ علماء پہ، یعنی شیعہ علماء کے سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ان کا جو جمہور کا طریقہ کار ہے، شیعہ علماء کے جمہور کا جو مسیر ہے، جو خط ہے، جس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں وہ یہی ڈائریکشن ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں عزیزو، عمر فاروق نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت زیادہ ہے، اس کا کردار دیکھیں کہ فاروق بین الحق والباطل، کہ وہ شخص ایسا کردار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق بین الحق والباطل ہے، یعنی اگر ہمیں ایک مسئلے میں پتہ چل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ معصوم ہے نا، جماعت عمریہ کے نزدیک وہ صرف تبلیغ میں معصوم ہے، مشکل یہ ہے، ان کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فاروق نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ صرف تبلیغ میں معصوم ہے، باقی امور میں وہ ان سے باطل بھی سرزد ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاروق ہیں، کیونکہ کسی بھی مسئلے پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، ان کی رضا یہ ہے، یا اس کا غضب اس مسئلے میں اس طرح ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کیونکہ معصوم ہے، ان سے خطا ہی نہیں ہو سکتا، وہ ان سے خطا یا جھوٹ یا گناہ یا اللہ کا غضب کسی طرح سے وہ حاصل کر لیں، نستجیر باللہ، یا کسی کو گمراہ بنائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ معصوم ہے، مطہر ہے، 12 امام مطہر ہیں، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ معصومہ مطہرہ پاک ہیں، اچھی یہ فاروق۔ لیکن عمر نہیں ایسا، عمر ایسا نہیں ہے، اس کی کردار آپ دیکھیں، میں اگر کچھ کہوں تو کیا کہیں گے؟ بھائی بات ہے، میں ان کے کتب سے کہہ دوں گا، اور میں نے ہمیشہ ان کے کتب سے بات کی ہے، لیکن جواب ان کا کیا؟ جواب اور کچھ بھی نہیں ہے، جواب ان کے پاس رد کچھ بھی نہیں ہے، ان کا جواب صرف ایک ہی کلمہ ہے کہ گالی دے رہے ہیں، یہ سب کر رہا ہے، سب صحابہ کر رہا ہے۔ بھائی ہم سب کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھیں عزیزو، میں جب انسان علمی گفتگو کرتا ہے، ممبر پہ آتا ہے، ہاں وہ انسان غصے میں، غضب میں، کئی پرائیویٹ میں جو کچھ کہے وہ الگ بات ہے، لیکن معاشرے میں رہ کر مخالفین کے سامنے وہ استدلال اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے نشیب بھائیوں کو کہ آپ جو ہیں دلیل کے ساتھ بات کریں، دلیل کے اور صراحت کے ساتھ، اگر ہو سکتا ہے کبھی تقیہ کا ڈیمانڈ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صراحت کے ساتھ نہیں بات کر سکتا، لیکن اگر جہاں تک ہو سکتا ہے صراحت کے ساتھ، تاکہ مخالف کو بھی حق پتہ چلے، وہ بیچارے اگر قابل ہدایت ہوں وہ بھی ہدایت پائیں، ہمارے نوجوان بھی ہدایت پائیں، دین کا بھی احیاء ہو، صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔